بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی۔ فیما انت من ذکراہا، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ کفار و مشرکین کا یہ سوال کہ قیامت کب قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی تک قیامت نہیں آ رہی، یہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، کیوں ٹھہری ہوئی ہے، آتی کیوں نہیں۔ یہ مزاح کے طور پر، طنز کے طور پر کفار کا یہ سوال ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے بھی سوال کیا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو یہ فرمایا کہ جتنا مجھے علم ہے اس کے بارے میں، اتنا علم آپ کے پاس بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی چیزیں قیامت کے متعلقہ بیان کر دی ہیں، لیکن یعنی اس کا جو شان ہے نا وہ نہیں بتا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر قیامت کا علم ہوتا تو بتا دیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 10 محرم ہوں گی، محرم کی 10 تاریخ ہوگی جب قیامت آئے گی، اور جمعے کا دن ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا۔ سن کو مخفی رکھا ہے، اس میں حکمت تھی، سن نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا، نبی کریم علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ پھر جبریل امین نے جب یہ سوال کیا تھا کہ پھر اس کی کچھ علامات ہی بتا دیں، تو آپ نے بہت ساری علامات بتا دی کہ قرب قیامت یہ کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بیٹا اتنا بدتمیز ہوگا کہ وہ ماں کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہا ہوگا جس طرح آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ یعنی اس وقت حالات یہ ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ حالات بھی، قیامت کی نشانیاں بھی بہت ساری بتا دی۔ تو یہ جو سن ہے یہ مخفی رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سن بتانے کی اللہ پاک نے اجازت نہیں عطا فرمائی۔ اس واسطے اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ یہ قیامت کب قائم ہوگی۔ فیما انت من ذکرہا، اللہ پاک یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اس کے شان کو بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے۔ نہ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کرنے کا کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی لوگوں کا اس بات سے کوئی تعلق ہے کہ کس شان میں قیامت برپا ہوگی۔ اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں۔ تعلق کس چیز سے ہے کہ ہر لمحہ قیامت کی، آخرت کی تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بتا دیے ہیں،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات بھی بتا دیے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ جب قیامت برپا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں پر بڑا خوف طاری ہوگا، بڑی دہشت طاری ہوگی، بڑی وحشت ہوگی، سارا کوئی بتا دیا۔ اور جو صالح ہوں گے، اعمال صالح کا ارتکاب کریں گے، اللہ کی فرما برداری کی زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے سکون ہی سکون ہوگا، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ابھی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، یہ جو سورت ہے نا، سورت نازعات اس کا نام، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث روح البیان والوں نے بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے لکھی حدیث پاک کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ نازعات کو پڑھے کرے گا، قیامت جب برپا ہوگی تو یہ ایک دن 50,000 سال کا جو ہوگا نا، یہ نافرمانوں کے لیے اتنی لمبی مدت ہوگی، اور نیک اور صالح آدمی کے لیے اور جو برکت کے لیے سورہ نازعات بھی تلاوت کیا کرے گا، اتنا اس کو یہ ٹائم لگے گا کہ صرف اس نے ایک فرض کی نماز ادا کی ہے تو یہ وقت گزر گیا ہے۔ یعنی اس کے لیے سکون ہی سکون ہوگا، اس کو اتنا وقت لگے گا کہ اس نے تھوڑا سا وقت یہاں گزارا ہے تو وقت گزر گیا باقی۔ تو ارشاد فرمایا الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے، یعنی کس شان میں آنی ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ کی جو ذمہ داری ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ہر آنے والے خطرے سے ان کو آگاہ فرما دیں، ان کو ڈرائیں، اور فائدہ آپ کے ڈرانے سے وہ حاصل کر سکے گا جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ قیامت کے ہولناک مناظر سے اور اس کے نتائج سے ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے، طریقے بتانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ سے سوال کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کس سن میں یہ آئی، آپ تو صرف ان کو اس سے ڈرانے کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے ڈرانے سے فائدہ بھی وہی حاصل کر سکے گا جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں، وہ تو مردہ ہے دل، اس پر تو مور لگ چکی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ وہ جس روز اس کو دیکھیں گے انہیں یوں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ان کو بھی قیامت کی دھمکیاں دی گئیں، پہلے انبیاء بھی کہتے ہیں بس قیامت آنے والی ہے، اب تک تو کوئی نہیں آئی۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی نا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہاں کیا کہیں گے؟ وہاں کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تو ایک گھڑی کے لیے دنیا میں رہے ہیں، ہوں تو یہ کہتے ہیں نا اینا عرصہ ہو گیا حالی ٹکرا تو نہیں آئی، اینے سال اسی بھی دنیا چ رہ رہے ہیں حالی ٹک۔ اللہ فرماتا ہے اس دن انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ، چند گھڑیاں ہم دنیا میں رہے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں دنیا میں ہم نے گزارا کہ اس کے بارے میں ہم کوئی سوچ سکتے، کوئی تیاری کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت یہاں کہیں گے، آج یہ کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا قیامت نہیں آئی، تو اس دن کہیں گے کہ ہم تو اتنا ٹھہرے ہی نہیں وہاں۔ ہاں جی، اللہ اکبر، الا عشیۃ او ضحاہا، بس ایک شام وہاں گزری ہے یا ایک صبح گزری ہے دنیا۔ الا عشیۃ لم یلبثوا، نہیں رہے وہ دنیا میں، الا عشیۃ، مگر ایک شام، او ضحا، یا ایک صبح رہے ہیں، بس اتنا ہی وقت ہم نے گزارا ہے، تو اس وقت میں کیا ہو سکتا تھا، ہم کیسے تیاری کریں؟ یہ بات کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور نیک اعمال کی توفیق۔